آپ جو ہے وہ ہندوستان کے حالات کو دیکھیے تو پہلے یہ ایام عزا کی مجلسیں نہیں ہوتی تھی، اور یہی وحید خراسانی صاحب یہ پیسہ دیتے تھے، دینے کے بعد انڈیا میں اپنی طرف سے مجلسیں انعقاد کرواتے تھے، اور لوگوں نے اور ان مجتہدوں کا جا کے شکریہ ادا کیا کریے، ان لوگوں نے کہا کہ ایام فاطمیہ بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے عاشورہ منایا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم عزاداری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، توجہ کریے گا، فکر دیکھیے گا علماء کی، اور میں جملہ دینے لگا ہوں، کہا اس وجہ سے جب آپ مجلس محرم میں ہوتی تھی، مجلسوں میں محرموں میں ہوتی تھی مجلسیں، محرم میں تعداد بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، لوگ روڈوں پہ آنے لگے، روڈوں پہ آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کوئی ماں اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتی ہے، اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ایام فاطمیہ کو آگے بڑھایا جائے، آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہر انسان کو پتا چل جائے کہ زہرا کا قاتل کون تھا۔ جب یہ پتا چل جائے گا زہرا کا قاتل کون تھا تو وہ ماں اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گی۔ ایک صلوات علی محمد والا لہذا میرے عزیزو، یہ بڑی خواہش ہے میرے دل میں۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس میں کتنا حصہ لیتے ہیں اور اس عزاداری کو کتنا آگے لے کے جاتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے بزرگوں نے عزاداری ہمارے حوالے کی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، کیا یہ جو عزاداری ہوتی ہے، کیا امام حسین علیہ السلام، کیا شہزادی اس عزاداری کی محتاج ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جا کے آپ کتاب پڑھیے کامل السیارہ، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، نہ جانے کتنے فرشتوں کو خلق کیا۔ روایت میں ہے کہ زمین میں اتنے ریزے نہیں جتنے فرشتے ہیں۔ ریزہ آپ سمجھتے ہیں یعنی دھوپ کی روشنی پڑ رہی ہو، ایک سوراخ ہو، اب اس سے جو روشنی آتی ہے اس روشنی میں ذرات ہوا کرتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اور امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان ذراتوں سے زیادہ فرشتوں کو خلق کیا ہے۔ اور یہی نہیں، جا کے دیکھیے، پڑھیے روضہ امام حسین کے اوپر، روضہ مولا کائنات کے اوپر اللہ نے نہ جانے کتنے فرشتوں کو خلق کیا، اور صرف ان کی ڈیوٹی یہی ہے کیا کہ زیارت امام حسین کرنا، زیارت امیر المومنین کرنا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، چاہیے کبھی اللہ آپ کو لے جائے، جمعرات کا دن میں آپ جائیے گا، آپ کو روضوں تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگ جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے رش زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ہر مواقع میں دیکھیے، کوئی بھی موقع پر جائے، 15 شعبان آ گئی، 3 شعبان آ گئی، 4 شعبان آ گئی، ان سب میں کس کی ہے کا مناسبت ہے کہ کس کی کیا زیارت امام حسین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور یہی نہیں عزیزو، زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ مرادیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ عزیزو، جو بھی وہاں کے اوپر جائے، بس ختم کر رہا اپنے موضوع کی طرف آ گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جا کر جب بھی تمہیں زیارت نصیب ہو جائے، میرا جملہ یاد رکھیے گا، اسے ہو سکتا ہے کبھی آپ زیارت پہ اللہ آپ کو لے جائے، تو علماء نے لکھا کہ جب کبھی بھی تمہیں زیارت پہ جانا ہو تو وہاں کے اوپر پہنچو تو اپنا سر پیشانی میں رکھ دینا، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے وہ اسباب فراہم کر دیا، مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اس وجہ سے کہ مولا ہر انسان کو نہیں بلاتے۔ اور انہی آنکھوں سے، توجہ کریے گا، بات آ گئی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے شہر الہ آباد درگاہ مولا عباس، آپ جائیے گا پتہ کر لیجئے گا کسی سے، ایک خاتون ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا،
ابھی بھی وہ باحیات ہے شاگرد. وہ درگاہ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھی, لوگوں سے پیسہ مانگتی تھی. اس لیے کہا مجھے زیارت کے لیے جانا ہے, مجھے زیارت کے لیے جانا ہے. 2-4 سال گزرے اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا اس کے لیے کہ آٹومیٹک وہ کربلا پہنچ بھی گئی اور زیارت کر کر واپس بھی آ گئی. اور جب دل آئی ہے تو دل میں بڑی خوشی پیدا ہوئی. کہا یہ خوشی کے اثار کیوں ہے؟ کہا میں زیارت کر کے آئی ہوں. کہا جو ناممکنات تھا اللہ نے اسے ممکن کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کے دل میں تمنا ہے تو آپ کے لیے عزیزو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, توسل کریں پروردگار عالم سے. جب آپ توسل کریے گا, یہی جو مجلس ہو رہی ہے, میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا, جو ہم دعا کرتے ہیں یہ جناب آدم نے جو دعا کی تھی کس کا واسطہ دیا؟ کہا بی بی فاطمہ کا واسطہ دیا. کہا امام حسن کا واسطہ دیا, امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا, مولا کا واسطہ دیا, پنجتن کا واسطہ دیا. پنجتن کا واسطہ دینے کے بعد تب جناب آدم کی دعا قبول ہوئی ہے. تو جب جناب آدم کی دعا پنجتن کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ بشرط یہ شاید اللہ آواز دے قرآن سے, میرے حبیب تم پکارو تو صحیح مجھے, تو ہمیں جب جب پکارو گے ہم تب تب تمہارے پاس موجود ہیں. جب جب پکارو گے تب تب جس دعا کے لیے پکارو گے ہم تب تب تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیں گے. ایک سب بات پڑھتے محمد والے لہذا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری باتوں کو اب ذرا غور سے سنیے گا بہت جلدی. میں نے آپ کو کل ایک مقام کے اوپر چھوڑا تھا. وہ کیا تھا؟ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب سیدہ کی ولادت ہو گئی اور ولادت ہونے کے بعد جب انہیں پارچہ پہنایا گیا, یہاں تک میں نے آپ کو چھوڑا تھا. اور اس کے بعد جب شہزادی آئی ہے, پھر میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہزادی کو بلوایا جا رہا تھا. شہزادی بولنے لگی, بولنے کے بعد کلمہ پڑھنے لگی, اور وہ کلمہ ہماری طرح کلمہ نہیں پڑھا, الگ طریقے سے پڑھا. توجہ کریے گا, میں اپنی موضوع کی طرف آ گیا ہوں. پھر اس کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا, توجہ کریے گا, 3 خواتین تھے. کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کتنی خواتین تھیں. کہا 4 خواتین تھیں. کہاں سے آئی تھیں؟ کہا جنت سے آئی تھی. جنت سے آنے کے بعد جب یہ سارا کام ہو گیا پھر شہزادی کے لب ہلے. توجہ کریے گا, پھر شہزادی کے لب ہلے. لب ہلنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی کہنے لگی السلام علیکہ یا سارا, اے سارا آپ کے اوپر بھی ہمارا سلام ہو. توجہ کریے گا, آپ کے اوپر بھی ہمارا سلام ہو. جتنی خواتین تھی سب کو فاطمہ نے ایک ایک کر کر سلام دیا. میں کہوں گا فاطمہ یہ بتا دیجئے آپ کو بتایا کس نے تھا کہ یہ سارا ہے؟ آپ کو بتایا کس نے تھا کہ یہ سارا ہے یا کلثوم ہے؟ ایک متشاید فاطمہ آواز دے, کہا تجھے نہیں معلوم؟ کہا میری خدمت اس وقت ہوئی ہے نہ یہ چاند تھا, نہ یہ ستارے تھے, نہ یہ زمین تھا, نہ یہ آسمان تھے, نہ یہ فرشتے تھے, نہ یہ چرند تھے, نہ یہ پرند تھے, ساری کائنات نہیں تھی. پھر بھی ہم تھے, نہ آدم تھے, نہ آدم کے ماننے والے تھے, نہ نوح تھے, نہ نوح کے ماننے والے تھے, نہ ابراہیم تھے, نہ ابراہیم کے ماننے والے تھے. تم ہم سے سوال کر رہے ہو, میں تم سے ابھی بھی سے لے کر کے قیامت تک کے لیے بتا سکتی ہو کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ, واہ. لہذا جناب سیدہ نے کیا کیا؟ سلام کیا. توجہ کریے گا میرے عزیز, میں آپ کو ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے, میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے گا میرے عزیزوں. اب آئیے, پھر اس کے بعد نبی نے نام رکھا. اب میں نام میں جاؤں گا تو بہت ساری باتیں, میں وہ بات کو چھوڑتا ہوں. پھر اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا الفاطمہ من ازاہا فقط ازانی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. توجہ کریے, اور جس نے اسے راضی
किया गोया उसने मुझे राजी किया। जिसने इसे गजब किया उसने मुझे गजब किया। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, एक लफ्ज है रिजा, तवज्जो करिएगा। का रिजायत का मतलब ये होता है कि राजी हो जाना। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, का रिजायत का मतलब ये होता है का राजी हो जाना। आमतौर पे हमारे यहाँ भी होता है, तवज्जो करिएगा। क्या होता है का मियाँ साहब नाराज हो गए और जब घर में आए तो अपनी बीवी से नाराज है, और नाराज होने के बाद बीवी मनाने की कोशिश कर रही है कि मान जाइए लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तवज्जो करिएगा। फिर उसके बाद बहुत मनाने की कोशिश की, मान जाइए, मान नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद एक मरतबा कहने लगे ठीक है मैं मान तो जाऊंगा। कहा फिर का मेरी एक शर्त है। कहा क्या? का फला काम कर दोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, का ये काम कर दीजिएगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिजाल में मुमकिन है कि हुक्म तब्दील हो जाए, लेकिन निस्वा में, सिर्फ निस्वा में हुक्म तब्दील नहीं होता। थोड़ा सा लफ्ज वजनी हो गया, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मेरे अजीजों। का मर्द हो सकता है शर्त रखे कि आप अगर ये काम करिएगा तो मैं राजी होंगी, लेकिन खवातीन में आ जाइए। एक बच्चा अपनी माँ से ना, बच्चा है, माँ नाराज हो गई अपने बच्चे से, बच्चा मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ है, माँ का ममता बड़ा होता है। माँ ने आवाज दी ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं तुमसे राजी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजायत, तवज्जो करिएगा, ये राजी होना सिर्फ रिजाल में कानून अलग है, सिर्फ निस्वा में कानून अलग है। रिजायत के एतबार से तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि रिजा जिससे राजी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान एक दूसरे को राजी करता है। माँ है अपने बाप को, बेटा है अपने बाप को राजी करने की कोशिश करता है, बेटा है अपने माँ को राजी करने की कोशिश करता है। कहा ठीक है, तवज्जो करिएगा, ये रिजा तो होती है लेकिन रिजा इलाही नहीं होती। तवज्जो करिएगा मेरी बातों के ऊपर। ये रिजा तो होती है लेकिन रिजा इलाही नहीं होती। का रिजा इलाही का मतलब क्या है? का रिजा इलाही का मतलब यह है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, का जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इसका मतलब यह है कि रिजा इलाही अलग है। तवज्जो करिएगा, रिजा इलाही किसे कहते हैं? अल्लाह आवाज देगा, आप देखो मेरी रजा मेरे मोहम्मद की रजा है। तवज्जो करिएगा, कहा मेरी रजा मेरे मोहम्मद की रजा है। मोहम्मद ने आवाज दी, कहा मेरी रजा मेरी बेटी फातिमा की रजा है। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह को राजी करना है तो मोहम्मद तक जाना पड़ेगा, और अगर शहजादी को राजी करना है, तवज्जो करिएगा, और अगर मोहम्मद को राजी करना है तो शहजादी तक जाना होगा, आपको शहजादी तक आना होगा। तवज्जो करिएगा। अच्छा, शहजादी की रजा क्या है? बात यही सब शुरू करना है मुझे। शहजादी की रजा क्या है? तवज्जो करिएगा, तवज्जो करिएगा। और ये रजा क्या है? तवज्जो करिएगा। का शहजादी की रजा वही है जो कुरान का मिजाज है। तवज्जो करिएगा। का कुरान का मिजाज क्या है? तवज्जो करिएगा। का कुरान का मिजाज क्या है? का कुरान पहले लोहे महफूज पे आता है, फिर जिब्राइल आते हैं, पैगाम को लेते हैं, लेने के बाद मोहम्मद के पास आते हैं, मोहम्मद को सुनाते हैं, मोहम्मद उसे सुनते हैं, फिर उसके बाद लोगों तक वो पैगाम पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीयत चल रही है, जो कानून चल रहा है, पहले लोहे महफूज, फिर जिब्राइल, फिर नबी,
پھر لوگوں تک سناتے تھے، توجہ کریے گا، پھر کہا یہ قانون ہے، توجہ کریے گا، پھر سے دوہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہا کیا ہے، کہا پہلے لوح محفوظ، کہا پھر اس کے بعد جبرائیل، پھر اس کے بعد جبرائیل نبی تک آئیں گے، نبی کو پیغام سنائیں گے، پھر نبی لوگوں تک جا کے سنائیں گے، کہا یہ ہے قانون، یہ ہے رضا، توجہ کریے گا، کہا یہ ہے قانون۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا جو قانون چلتا ہے، پہلے لوح محفوظ، پھر جبرائیل، پھر محمد، پھر عوام، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا وہ حسنین ہے، کریمین ہے، ایک مدہ آواز دیتے ہیں، اماں ہمارے کپڑے کہاں ہے، اماں ہمارے کپڑے کہاں ہے۔ اب فرشتوں کو لوح محفوظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحرا نے کہہ دیا وہی لوح محفوظ بن گیا، زہرا نے کہہ دیا وہی لوح محفوظ بن گیا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ اچھا اب آئیے تھوڑی سی اور آگے بحث کر لیتا ہوں، دامنے وقت میں گنجائش بہت ہے، توجہ کریے گا۔ یہ رضا حاصل کیسے ہوگی، توجہ کریے گا۔ ابھی میں آپ کو رضا تک روک رہا ہوں، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رضا فاطمہ کیا ہے۔ اگر آپ کہیے تو میں بہت جلدی سے بیان کر دوں، ورنہ آپ کا وقت تھوڑا سا لگے گا، توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ کا رضا، توجہ کریے گا، کا یہ رضا جو حاصل ہوتی ہے، کا یہ رضا عبادت کے اوپر موقوف ہے، توجہ کریے گا، کہ یہ رضا کس کے اوپر موقوف ہے، کہا عبادت کے اوپر، اور عبادت موقوف ہے معرفت کے اوپر، توجہ کریے گا، کہ رضا موقوف ہے عبادت کے اوپر، عبادت موقوف ہے کس کے اوپر، معرفت کے اوپر۔ اب جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی عبادت ہوگی، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی عبادت ہوگی۔ چلیے آپ کے خدمت میں عرض کرنے لگا، جناب آدم نے عبادت کی، انہوں نے اپنے معرفت کے اعتبار سے عبادت کی، جناب ابراہیم نے عبادت کی، انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کی، جناب اسماعیل نے عبادت کی، انہوں نے اپنے اعتبار سے عبادت کی، یوسف نے عبادت کی، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے عبادت کی، اپنے معرفت کے اعتبار سے عبادت کی۔ پھر آ جائیے عیسیٰ نے عبادت کی، انہوں نے اپنے اعتبار سے عبادت کی، یہ ساری چیزوں نے عبادت کی۔ اب تعریف میں ملتا ہے کہ ہر شے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فرشتے ہیں انہوں نے بھی عبادت کی ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے، اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کی، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے اعتبار، اپنے معرفت کے اعتبار سے عبادت کی ہے۔ یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ اشجار ہے، یہ شجر ہے، انہوں نے بھی جتنی عبادت کی ہے سب نے اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کی ہے، توجہ کریے گا، انہوں نے اپنے معرفت کے اعتبار سے عبادت کی۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی عبادت ہوگی، توجہ کریے گا۔ اب توجہ کریے گا، جتنی بھی کائنات ہیں سارے لوگ عبادت کرتے ہیں اپنی معرفت کے اعتبار سے، آدم سے لے کے خاتم تک، زمین، آسمان، چاند، سورج، انس، جنات، سارے لوگوں نے عبادت کی اپنے معرفت کے اعتبار سے، کہا جتنی معرفت ہے اتنی ہی عبادت کرتے ہیں، توجہ کریے گا۔ اب ہم نے تاریخ کے اوراقوں کو پڑھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک، سب کی عبادت، زمینوں کی عبادت، آسمانوں کی عبادت، حیوانوں کی عبادت، چرند کی عبادت، پرند کی عبادت، ساری عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ کیا مطلب ہے؟ اسے کہتے ہیں ضرب علی، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے کہ خندق کے میدان میں آپ کو یاد ہے علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی جناب آدم سے لے کے جناب خاتم میں جتنے بھی لوگ ہیں، چلیل پرند، انسان، یہ سب کیا کہلائیں گے؟
کہا یہ ان کی عبادت کہلائے گی ثقلین کی عبادت، یعنی ایک ترازو میں ثقلین کی عبادت رکھی جائے، ایک ترازو میں مولا کائنات کا ایک وار رکھا جائے۔ توجہ کریے گا، جب ساری کائنات مل کے علی کی ایک وار برابر نہ کر سکی تو وہ علی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ توجہ کریے گا۔ اب آئیے یہاں کے اوپر آپ ذہن میں رکھیے گا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، توجہ کریے گا، صلوات ہو محمد میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں تک آپ آ گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے، توجہ کریے گا، علماء نے کیا لکھا؟ علماء نے لکھا یہ ہے کہ جب کہیں بھی آپ اگر شادی کریں تو اس میں سب کچھ دیکھیں آپ، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ کفو دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ کفو۔ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے آیا وہ لڑکی میرے برابر ہے یا برابر نہیں ہے؟ توجہ کریے گا، وہ لڑکی میرے برابر ہے یا برابر نہیں ہے؟ توجہ کریے گا۔ کہا خاندان دیکھیے، رشتے دار دیکھیے، سب کچھ دیکھیے، لیکن کفو دیکھیے۔ کس نے بیان کیا؟ کہا علماء نے بیان کیا۔ میں ساری باتوں کو شارٹ کر رہا ہوں۔ کیا بیان کیا؟ کہا کفو دیکھو۔ توجہ کریے گا، باہر قربان کا میں اپنے نبی کے اوپر، جس نبی نے اللہ نے کبھی طہا کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی حنادا کہا، کبھی سراج منیر کا، توجہ کریے گا، وہ ہر ایک معرفت کے بارے میں نبی کیا معرفت ہے آپ کی۔ اس وجہ سے جب آپ نے فاطمہ کے ساتھ علی کی شادی کرنی چاہی، آپ نے علی سے نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کا کفو نہ ہوتا۔ اس وجہ سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے اگر میں علی سے کہتا کہ یا علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کا کفو نہ ہوتا، یہ بات علی سے نہ پوچھی بلکہ شہزادی سے کہنے لگے یا فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کفو نہ ہوتا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کو علی سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو علی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو شاید نبی کہہ دے اگر میں علی سے پوچھ لیتا تو یہ دنیا کہہ دیتی شاید میری بیٹی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا اگر علی سے پوچھ لیتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ معذاللہ نبی کی بیٹی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اسی لیے نبی نے علی سے نہیں پوچھا بلکہ فاطمہ سے پوچھا۔ فاطمہ سے کہا کہ یا فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثقلین کی عبادت ہے اور جو فاطمہ کی عبادت ہے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو سمجھاؤں گا۔ اب آئیے میں نے آپ کو روکا، توجہ کریے گا میرے عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی رضا محمد کی رضا ہے اور محمد کی رضا فاطمہ کی رضا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ کی رضا کیا ہے، توجہ کریے گا۔ اب توجہ کریے گا میرے عزیزوں، میں ساری تاریخ سے اوراق نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اللہ کی رضا محمد کی رضا ہے، محمد کی رضا فاطمہ کی رضا ہے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ کریے گا، کہ اللہ کی رضا محمد کی رضا ہے، محمد کی رضا فاطمہ کی رضا ہے۔ تو چلیے شہزادی سے پوچھتے ہیں، یا شہزادی آپ بتائیے آخر آپ کی بھی تو رضا ہونی چاہیے،
آپ کی رضا کیا ہے؟ تو شاید شہزادی آواز سے کہا میری رضا وہی ہے جو علی کی رضا ہے، میری وہی رضا ہے جو علی کی رضا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر علی کا ذکر کر رہے ہو تو میرا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کے چہرے مسکرانے لگے، توجہ کریے گا میرے عزیزو، بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ختم کر رہا ہوں، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ بات ذہن میں یاد رکھ لیجیے کہ اللہ کی رضا محمد کی رضا ہے، محمد کی رضا فاطمہ کی رضا ہے، فاطمہ کی رضا علی کی رضا ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے، توجہ کریے گا، اللہ کی رضا محمد کی رضا ہے، محمد کی رضا فاطمہ کی رضا ہے، فاطمہ کی رضا علی کا ذکر ہے، توجہ کریے گا، علی کا ذکر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا جہاں جہاں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہوا وہاں فاطمہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہاں پروردگار عالم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب ایک دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، ایک واقعہ آپ کے خدمت میں کرنے لگا جس کے علماء نے نقل کیا ہے، توجہ کریے گا، علی کا ذکر۔ اور یہ آپ ہو سکتا ہے کہ ہم سے سوال کریں کہ مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فاطمہ کی رضا علی کی رضا میں ہے، تو آپ جا کر کے تاریخ اٹھائیے، بہت جلدی سے آپ کو جواب دے کر آگے نکل جاؤں میرے عزیزو، تاکہ آپ کے ذہن میں سوال باقی نہ رہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، خلافت ان کے ہاتھوں میں آ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب نبی نے اعلان کر کے چلے گئے، جانے کے بعد شہزادی ہر ایک گھر جاتی تھی، جانے کے بعد دروازہ تقلباب کرتی تھی، تقلباب کرنے کے بعد باہر جو انسان آتا تھا آواز دیتی تھی، شہزادی کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم نے غدیر میں نہیں دیکھا کہ میرے بابا نے کس طریقے سے ولایت علی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ توجہ کریے گا، کیوں یہ بار بار گھروں میں جانا یہ بتا رہا ہے فاطمہ کی رضا علی کی رضا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، ایک جملہ دے کے آگے بات بڑھا دو۔ نبی نے اعلان کیا غدیر میں ولایت علی کا، اور لوگوں نے اسے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم سن نہیں رہے تھے۔ جا کے تاریخ پڑھیے گا، علامہ آمین نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے اسی غدیر کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم یہ کر رہے تھے، بہانہ بنانے لگے۔ اور جب شہزادی دروازے گئی ہیں، جانے کے بعد کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے۔ کہا اگر تم ہماری بیعت کرتے ہو تو اپنے سر کے بعد منڈوا کر فلاں مقام کے اوپر آ جانا۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے چند ہی افراد پہنچے تھے اور باقی کوئی نہیں پہنچا۔ توجہ کریے گا، اب ایک جملہ آپ کے مرضی کے مطابق دینے لگا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نبی نے جب ولایت علی کیا تو ان لوگوں کو سنائی نہیں دیا، توجہ کریے گا، ان لوگوں کو سنائی نہیں دیا، لیکن ہم سے آگے کہتے رہا ابو طالب کافر ہے۔ توجہ کریے گا، ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ میں کہوں گا جناب ابو طالب کے کان کی بات یاد ہے، کبھی کی بات بھلا بیٹھے ہو۔ اے ابو طالب تیرے اسلام پر احسان ہے، اے ابو طالب تیرے اسلام پر احسان ہے۔ وہ تجھ کو کافر کہنے والے آج بے ایمان ہے، وہ تجھ کو کافر کہنے والے آج بے ایمان ہے، اور کفر کا دھبا تم پر آ نہیں سکتا، کفر کا دھبا تم پہ آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے گھر پر ایک جنرل بولتا قرآن ہے۔ بابا میرے عزیزوں، رضائے فاطمہ رضائے الہی، رضائے علی ہے، توجہ کریے گا۔ اب وقت نہیں ہے
اور میرے جیسا آدمی ہوں ہمیں پڑھنے کا بڑا شوق رہتا ہے نبی سے، اور کہیں کے اوپر میں 2 2.5 گھنٹہ جو ہے وہ بہت آرام سے پڑھ دیتا ہوں، توجہ کریے گا۔ لیکن آخری بات اس کے بعد آپ کی خدمت تمام کر دوں گا، یہ جو نام علی کے اوپر چہرہ کھل جاتا ہے، توجہ کریے گا۔ اب اس کے ثواب کیا ہے ذرا توجہ کریے گا۔ ایک غلام ہے کہ جو مر جاتا ہے، اس کا توجہ کریے گا، ایک غلام ہے جو مر جاتا ہے، بہت غور سے سنیے گا میرے عزیزو یہ واقعہ، اور کچھ لے کے اٹھیے گا۔ جب مر جاتا ہے تو نبی ہیں، علی ہیں، اصحاب ہیں، لیکن وہ جو پرآشوب زمانہ ہے، جب اس میں کوئی غلام مر جاتا تھا تو آقا اپنے غلام کی میتوں میں نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ہم غلام، وہ ہمارا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، اور آقا کبھی غلاموں میں نہیں جاتے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ لہذا ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حکم پروردگار آیا، جبرائیل جا کر کے نبی سے کہہ دو کہ فلاں غلام کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں جائیں، اس میں شرکت کریں، خود ہی غسل دیں، خود ہی کفن دیں، خود ہی لے جا کے اسے لحد میں لٹا دیں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ لہذا نبی چلے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ غلام ہے۔ اب ذرا چہرے کو کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری اس باتوں کے اوپر، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ لہذا جب دیکھا کہ واقعہ غلام کا انتقال ہو گیا ہے، نبی نے کہا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھا نہار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی آقا بھی نہیں آگا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، ذکر علی یاد رکھیے گا۔ نبی آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے بعد آواز دی، حکم ہوا جبرائیل جا کے کہہ دو نبی آپ اسے اپنا پیرہن عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی نے اپنا پیرہن عطا کیا، غسل دیا، کفن دیا۔ کون دے رہا ہے؟ کہا نبی دے رہے ہیں۔ کہا نبی کے ساتھ ساتھ علی بھی موجود ہے، علی کے ساتھ ساتھ اصحاب بھی موجود ہیں، اصحاب کے ساتھ ساتھ وہ غلام، وہ آقا جو اپنے غلاموں کی میتوں میں نہیں جاتے، وہ بھی موجود ہے۔ توجہ کریے گا، وہ بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گئے، جانے کے بعد غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آگے نبی کھڑے ہو گئے۔ سوچئے وہ غلام کتنا معتبر ہوگا کہ جس کی نماز جنازہ خود نبی پڑھا رہے ہو۔ لہذا ایک مرتبہ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، نبی کے پیچھے علی آ گئے، علی کے پیچھے اصحاب آ گئے، اصحاب کے پیچھے وہ آقا بھی آ گیا جس کا یہ غلام تھا۔ توجہ کریے گا، ایک مدد جیسے ہی لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ نبی اس کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، جتنا مجمع تھا سارا مجمع آ گیا۔ توجہ کریے گا، سارا مجمع آ گیا۔ نبی نے نماز پڑھائی، لے جا کے دفن کر دیا۔ اب جب دفن کرنے کے بعد آئے ہیں، آنے کے بعد علی ہے، نبی ہے، اصحاب ہے، نبی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے سوال کر دیا، یا نبی اللہ یہ کون تھا؟ توجہ کریے گا، یہ کون تھا؟ نبی نے کہا، علی نے کہا یہ کوئی صحابی تھا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کا کوئی رشتہ دار تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی جاننے والا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا حکم پروردگار تھا کہ نبی چاہیے لہذا میں چلا گیا، حکم تھا غسل دینے کا، میں نے غسل بھی دے دیا، حکم تھا کفن پہنانے کا، کفن بھی پہنایا، نماز بھی پڑھائی، دفن بھی کر دیا۔ کہا پھر کون تھا؟ توجہ کریے گا، کہا پھر کون تھا؟ ایک مرتبہ نبی کہنے لگے علی میں بتاؤں وہ کون تھا؟ کہا بتائیے۔ کہا بس وہ ایک غلام تھا۔ توجہ کریے گا میرے عادی، اب جملے کی نزاکت کو سمجھیے گا۔ نبی نے کہا بس ایک غلام تھا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا یاد رکھیے یا علی یاد رکھو، جب میں نے ولایت غدیر میں آپ کی ولایت کا اقرار کیا تھا، کرنے کے بعد جب یہ غلام آپ یہاں سے گزرتے تھے، جب یہ غلام آپ کو دیتا تھا تو اپنے ہاتھوں پاؤں کو حرکت دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔
یہ اپنے ہاتھوں پیر کو حرکت دیتا تھا، لیکن درمیان میں یہ غلامی آ جاتی تھی۔ یہ سوچتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میں علی کے پاس جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے کہ علی کے چاہنے والے غلام بھی ہوا کرتے ہیں، علی کے چاہنے والے غلام بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے علی کا ذکر کیا ہے، توجہ کریے گا، علی نے، اللہ نے کہا درمیان میں تم نے غلام کو رکھا ہے کہ علی کے درمیان اور غلام آ گیا ہے، لہذا میں اس غلام کی دیوار کو ہٹا دوں گا اور یہی نبی کے ذریعے سے نماز جنازہ پڑھا کے یہ بتا دوں گا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو میری نگاہوں میں سب برابر ہے۔ اللہ نے اس دیوار کو ہی ختم کر دیا اور آواز دی، کل تک جو آقا نہیں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد تمہارے جنازے میں آئے گی۔ اور یہی ہوا کہ جب نبی نماز پڑھا رہے تھے تو سارا مجمع دوڑتا ہوا گیا اور آواز دی کہ دیکھو یہ دیواریں ہم اسے توڑ دیں گے۔ توجہ کریے گا عزیز، ایک جملہ اور دیکھو آپ کے خدمت میں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، یاد رکھیے علی کی محبت بے حد ضروری ہے۔ بس میں عزیزوں ختم کر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے آپ اگر ان سے مانگیے آپ عطا کریں گے۔ ایک روایت اور سن لیجیے، کیا کہ ہم جب ان کے لیے مانگتے ہیں تو ایسا نہ ہو، ہم جب مانگتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ عطا نہیں کریں گے، وہ عطا ضرور کریں گے، ہمیں بس مانگنے کا سلیقہ نہیں پتا، مانگنے کا طریقہ نہیں پتا ہمیں۔ عزیزوں روایت پیش کر دوں، ایک روایت یاد آ گئی ہے، توجہ کریے گا اور اس روایت کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا کے لے جائیے گا۔ ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ کاظم یزدی، میرے عزیزوں سنیے گا، بہت دل دھیان سے سنیے، بہت آرام سے پڑھوں گا، یہ روایت پڑھ کر ختم کر دوں گا۔ کاظم یزدی جو یزدی کے نام سے بڑے مشہور تھے، یزدی ایک شہر کا نام ہے، توجہ کریے گا، یہ اپنے دور کے بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ نجف میں رہا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ سوچنے لگے کہ چلو بہت ہو گیا، علم حاصل کر لیا، اب ہم اپنے وطن چلتے ہیں۔ وطن جانے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے سوچا موت تو آنی ہی ہے، آج زندہ ہوں کل موت آ جائے گی، بہتر ہے کہ کفن ساتھ لے چلو۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اس روایت کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لیجیے گا۔ لہذا انہوں نے ایک انسان کو بلایا، بلانے کے بعد اجرت دی اسے، کہا یہ لوگ ایک کفن لے لینا، کفن میں قرآن لکھنا۔ میرے عزیزوں سنیے گا جملہ، قرآن لکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب قرآن لکھ لیا اس نے، کہا اس کفن کو لے کے جاؤ۔ جانے کے بعد کہا روضہ حسین کے اوپر، اللہ اکبر، کہا روضہ حسین کے اوپر جاؤ اور اس میں زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت وارثہ پڑھو اس کفن کے اوپر۔ لہذا عزیزوں گیا ہے زیارت عاشورہ پڑھی،
زیارت وارثہ کا. سوچئے اس کفن کی کتنی ویلو ہوگی کہ کوئی آدمی اگر معلوم زر دے دے پھر بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب سنیے گا، میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا کہ آپ اگر مانگیے تو دینے والے کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس واقعے کو سمجھیے گا کہ مولا کیسے دیتے ہیں. لہذا یہ اپنے وطن لوٹے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مولانا یا کوئی باہر سے پڑھ کر لوٹتا ہے تو اشتغال ناپیدار سب لوگ آ جاتے ہیں. آنے کے بعد اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے استقبال نہیں کرتے کہ یہ ہمارے وطن کا ہے، بلکہ جو استقبال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ علم حاصل کر کے آ رہا ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں کہ وہ علم حاصل کر کے آ رہا ہے. لہذا سارا مجمع گیا، سارا یزد جمع ہو گیا. لیکن قاضی یزدی نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کفن لے کے آیا ہوں. توجہ کریے گا، کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں ساتھ میں کفن لے کے آیا ہوں. سب سے ملے جلے یہ مجمع چلا گیا، اور مجمع کو جانے کے بعد عزیزوں یہ سو گئے. سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھا کہ مولا آئے ہیں. آنے کے بعد آواز دے رہے ہیں، اے قاضی یزدی اس کفن کو لے کے جاؤ. کسے دے دو؟ کہا کریم کو دے دو. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، کریم نامی ایک شخص ہے، اسے لے جا کے دے دو. اب یہ اٹھے خواب سے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد میرے عزیزوں تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے، لیکن کسی سے یہ نہیں بتا رہے کہ میرے پاس کفن ہے. لہذا تلاش کر کے نہیں ملا. پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ آج فاطمہ زہرا آئے ہیں. آنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ کفن لے جا کر اس کریم کو دے دو. لہذا اس کفن کو کریم کو لے کے جا دو. کریم کے آگے بھی ایک لفظ ہے، میں اسے بھول رہا ہوں کہ نام اس کا اور بھی ہے آگے، لیکن کریم سب سے پہلا ورڈ ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. لہذا یہ تلاش کرنے لگے، کوئی نہ ملا. سارے رشتے داروں کو بتایا کریم نام کا کوئی انسان ہے کہ جو اسے کفن دیا جائے. کوئی نہ ملا. پھر تیسرے دن آئے، پھر وہی خواب. اب انہوں نے طے کیا اب میں خود ہی جا کے یہ دیکھوں گا آخر یہ انسان کون ہے. تلاش کرنے لگے. لہذا تمام یزد کو دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نہیں ملا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ جو بستی ہے یہ غربا کی بستی ہے. یہاں مزدور رہتے ہیں کہ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات کو گھر کو واپس ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے جو ہے وہ یزدی کہنے لگے کہ چلو یہاں کے اوپر دیکھ لیا جائے. اب جب وہاں کے اوپر جا کے دیکھتے کیا ہے، ایک حمام ہے، کچھ شمع روشن ہے. اس سے ایک انسان باہر آیا. باہر آنے کے بعد کہتا ہے اے اس میں سے آپ میں سے یزدی کون ہے؟ توجہ کریے گا، آپ میں سے یزدی کون ہے؟ ایک مطلب بڑے پریشان ہوئے. ہم نے تو کفن کے بارے میں کسی سے بتایا نہیں تھا. ایک مطلب کہنے لگا کہ میں ہی یزدی ہوں. کہا کفن لے کے آئے ہو؟ کہا لے کے آیا ہوں. کفن کو لیا ہے، لینے کے بعد اس کے حوالے کر دیے. اس کو حوالے کرنے کے بعد اس کو کفن مل گیا، دفن بھی کر دیا. یزدی بڑے پریشان ہو گئے. کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے کس نے بتایا کہ میں کفن لے کے آیا ہوں؟ ارباب ذرا غور کریے گا میرے جملے کو اوپر. کہا کس نے بتایا ہے کہ میں کفن لے کے آیا ہوں؟ لہذا یزدی نے کہا اچھا کون ہے؟ کہا یہ مزدوری کرتا تھا. کہا پھر کیا کرتا تھا؟ توجہ میرے عزیزوں میرے جملے کے اوپر. بس میں جملہ دینے لگا ہوں، تصور شرط ہے. میں آ گیا مسائل کی طرف. عزیزوں ایک مرتبہ سب بتانے لگے. کہا یہ جو کریم تھا یہ دن بھر کیا کرتا تھا؟ مزدوری کرتا تھا، لوگوں کے سامان کو اٹھاتا تھا. اٹھانے کے بعد جو کچھ ملتا تھا اس سے کھانا کھاتا تھا. کھانا کھانے کے بعد عزیزو جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ جب کھانا کھا چکا تھا، ایک مرتبہ روضہ حسین کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑاتا تھا، سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے میرے مولا میں جانتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اے مولا مجھے بے گورو کفن نہ ہونے دیجیے گا، مجھے کفن کا انتظام کر دیجیے گا.
لہذا عزیزو سوچئے اس طریقے سے حسین نے اس کے کفن کا انتظام کیا. ارباب عزا میں آ گیا. ارباب عزا سوچئے کہ وہ حسین خود بے کفن رہے لیکن کفن کا انتظام کیا. عزاداروں سوچئے شہزادی کے اوپر جو مسائل ڈھالے گئے. میں نے آپ کو جہاں سے روکا تھا وہیں آگے بڑھوں گا. میں نے کیا کہا تھا کہ غسل دیا گیا, کفن دیا گیا اور کفن دینے کے بعد جنازے کو تیار کیا گیا. عزیزو وحید خراسانی صاحب کا ایک جملہ اور سن لیجیے. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے عزاداروں شہزادی کے اوپر کریا کیا کرو. جب بھی ایام فاطمیہ آئے کسی نے بغیر پوچھا اے وحید خراسانی یہ بتائیے کیوں آخر؟ وحید خراسانی کہنے لگے کہ ہمارے نام اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے. جب قبر میں علی ہوں گے ہم کم سے کم اتنا تو کہہ سکیں گے مولا ایام فاطمیہ میں ہم نے سیدہ کے اوپر آنسو بہائے تھے. ارباب عزا کتنی مظلوم ہے سیدہ. بس میرے عزیزو ذرا تصور کریے گا. عزاداروں جب یہ معاملہ ہو گیا, گھر جلایا گیا, پہلو پہ شکستہ کیا گیا, پھر اس کے بعد عزیزو روایت میں ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو پیسہ ملنے لگا. ایک مرتبہ صحابی آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا مولا یا علی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا بیت المال سے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں لیکن سب کو اتنا ہی ملا جتنا وظیفہ تھا, لیکن ہم نے دیکھا اس کو ڈبل ملے ہیں. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے کہا بھری آواز تمہیں نہیں معلوم, ارے ادھر شہریہ اس وجہ سے ڈبل ملا ہے, اس نے شہزادی کے اوپر تاکیانے برسائے ہیں. ارباب عزا لیجیے شہزادی کا جنازہ تیار کیا گیا. ابھی تو یاد اوپر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ کو رونے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. سوچئے جن کا کائنات کا اختیار جن کے پاس تھا, حسنین کریمین کے پاس, جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, ایک مدعی نے آواز دیا بچوں ذرا آہستہ آہستہ گریا کرنا. اب روایت کے جملے ہیں عزاداروں, جب کبھی حسن گریا کرنے لگتے تھے, جب آوازیں بلند ہونے لگتی تھی, اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے. ارباب عزا لیجیے جنازہ تیار کیا گیا. کتنی مظلومہ ہے شہزادی. کیوں؟ اس وجہ سے شہزادی نے وصیت کیا تھا ابل حسن میرے جنازے کو رات کی تاریکیوں میں اٹھائیے گا, میرے جنازے میں بلا بلا شریک نہ ہونے پائے. عزیزو روایت کے جملے ہیں, بہت آرام سے پڑھوں گا. عزیزو لیجیے علی جنازے کو کسی طریقے سے لے کے آئے ہیں. میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں. عزاداروں ذرا تصور کریے گا. اب قبر سے جو ہاتھ برآمد ہوئے, علی نے امانت قبر کے اوپر رکھ دی. رکھنے کے بعد آواز دیا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا, جب آپ نے یہ امانت کی تھی تو صحیح ظالم تھا, لیکن جب میں پلٹا رہا ہوں ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ہر باب عزا بھی آپ تابوت کی زیارت کریے گا. عزاداروں دو چار جملے اور سن لیجیے. کسی بھی طریقے سے علی نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے. یہ رات گزر رہی ہے لیکن روایت کے جملے ہیں عزاداروں, ایک کونے میں حسن بیٹھے کریا کر رہے ہیں, ایک کونے میں حسین بیٹھے کریا کر رہے ہیں, ایک کونے میں زینب کلثوم
बैठी गिरिया कर रही है। अली घर के ऊपर पहुंचे, आवाज ज़ैनब यहाँ आओ, ऐ हसन यहाँ आओ, ऐ हुसैन अब आओ। सारे बच्चों को समझा रहे हैं, एक मतलब समझाते समझाते आ भरी ए बीबी, बच्चों का समझाना मुश्किल हो गया। अरबाब अज़ा आखिरी रवायत सुन लीजिए। लोगों ने आवाज दी, हम नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, लिहाजा कब्र खोदी जाए। अब अली को ख़ैज़ आ गया, अली आ गए हैं जन्नतुल बकी में, तलवार लिए बैठ गए, किसकी मजाल, कौन है जो आए, अरे शहजादी की कब्र को खोदे। मैं कहूँगा या अली, आज आप कब्र खोदने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जरा करबला के मैदान में चलिए। 11 मुहर्रम है, जालिम नेज़ा मार रहा है जमीन के ऊपर, नेज़े के साथ साथ अली असगर का गला। बस मेरे अज़ीज़ आखिरी रिवायत सुन लीजिए। शहजादी ने वसीयत की थी, या अली मेरी कब्र के ऊपर आइएगा और आने के बाद कुरान की तिलावत करिएगा। लिहाजा अजीज़ो खत्म कर रहा हूँ, जितना क्रिया करना है कर लीजिए, अगले बरस हम बचे या ना बचे। लिहाजा अजीज़ो रवायत के जुमले हैं कि हर अली रोज शहजादी की कब्र के ऊपर जाते थे, कुरान की तिलावत करते थे, रोज का मामूल हो गया था। लेकिन रवायत के जुमले हैं, एक मरतबा अली कब्र ज़हरा पे आए, कुरान की तिलावत करना चाह रहे थे। अब जैसे ही बिस्मिल्लाह किया, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक मरतबा कब्र के अंदर से आवाज आई, या अली आज घर को वापस चले जाइए, अरे मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। मैं अर्ज़ करूंगा शहजादी, हुसैन की प्यास का बड़ा ख्याल है। अरे करबला के मैदान में हुसैन का गला होगा, शिमर का खंजर होगा, हुसैन आवाज दे रहे होंगे, ए अम्मा मुझे प्यासा शहीद किया जा रहा है।